بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ تازہ ترین خبر سینٹ میں ترمیمی الیکشن میں ترمیم کی گئی ہے اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں جو تازہ ترین ترامیم کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 22 جون کو لندن میں ملاقات بڑی اہم خبر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ آف پاکستان میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا قانون پاس کر لیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے پاس کیا گیا ہے، اور اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں، اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں نواز شریف جو ہے وہ اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں، انہوں نے ایک کیس میں جو ہے وہ ریمارکس بھی دیے کہ ترامیم کا جو حق ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو وہ ترمیم کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پکی ہوئی فصل نو کور خراب کرے گا، اس جملے کے پیچھے آپ سوچیں کہ کیا ہے؟ پکی ہوئی فصل کور خراب کرے گا، جڑا خراب کرا ہے بس وہ کی فصل تباہ۔ اچھا، اب جو یہ جو ترمیم کی گئی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی جرم میں کسی کی نااہلی کی مدت کا تعین نہ ہو، اور اگر اس کسی شخص کو سزا ہو جاتی ہے، اس کی جو نااہلی ہے وہ صرف 5 سال تصور ہوگی۔ یہ ترمیم ہے، یعنی کہ ایک ایسا جرم جو الیکشن کے حوالے سے ہوتا ہے، آرٹیکل 62 63 بڑی بڑی تشریحات ثاقب نثار نے کی، ٹھیک ہے جی۔ ایک وہ یہ مافیا تھا، تو انہوں نے اپنی اپنی تشریحات، ڈکشنری ان کو نہیں ملی پاکستان کی، الفاظ نہیں ملے، بلیک لا ڈکشنری ڈھونڈتے رہے، انسائکلوپیڈیا ڈھونڈتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہے جن کے دماغوں میں فطور تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تا یاد نااہلی۔ اب یہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی جرم میں یہ سزا نہ تحریر ہو، مثال کے طور پہ چوری ہے، چوری میں جو سزا ہے 3 سال ہے، 7 سال ہے، یہ درج ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جرمانہ بھی ہوتا ہے بعض جرائم میں، بعض جرائم میں صرف جرمانہ ہوتا ہے، سزا نہیں ہوتی، خیر جرمانہ بھی سزا ہی ہے لیکن فزیکلی جو سزا ہے وہ نہیں ہوتی، اریسٹ وغیرہ۔ تو ایسے جرم جس میں الیکشن کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ صرف یہ ہو کہ جو ہے وہ نااہل ہوگا، ڈسکوالیفائی ہوگا۔ اچھا، ڈسکوالیفائی میں یہ تشریح نہیں ہے کہ وہ 5 سال ہے، 7 سال ہے، 20 سال ہے، 14 سال ہے، تا عمر ہے، تا حیات ہے۔ تو ایسے جرم میں جو جس کی سزا ابہام پر مبنی ہو، تو سینٹ نے یہ بل پاس کیا ہے ترمیم کا کہ اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال تصور کی جائے گی۔ قانون آج پاس ہو گیا ہے، اس کے بینیفٹ جو ہے وہ سب کو ملیں گے۔ یوسف رضا گیلانی بھی جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے، خیر ان کی تو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ 2 شخص ہیں، ان کی جو ہے، اور آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف ہوگا۔ حالات اس طرح چل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جو اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 22 جون کو ہونے والی لندن میں ملاقات پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز، نواز شریف، یہ 3 بڑے نام ہیں۔ اچھا، یہ میں نے کیوں کہا وقفے وقفے سے، یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا،
نواز شریف سے ملاقات ہوگی جی شہباز شریف کی۔ پاکستان کے ایک موجودہ وزیر اعظم، پاکستان کے ایک سابقہ وزیر اعظم جو متعدد بار وزیر اعظم رہا ہے، گنتی اب تصویر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لاتعداد، اچھا وہ وزیر اعظم سے ملاقات ہے۔ آذربائیجان کا دورہ ہے، ریاستوں میں وزیر اعظم پاکستان گئے ہوئے ہیں، واپسی پہ 22 جون کو جو ہے وہ ملاقات ہونی ہے۔ اس ملاقات میں جو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ کون سے نکات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، کس پہ بحث ہوگی، کیا لائے عمل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ بڑے بڑے پاکستان میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور خاص طور پہ انتخابات کے شیڈیول کے حوالے سے بات ہونی ہے۔ اور شہباز شریف وہ بھائی ہے جو کبھی بھی نواز شریف کی بات کو رد نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ لانگ مارچ اور یہ پی ڈی ایم والے چلا رہے تھے تو کراچی میں جلسہ ہوا تو شہباز شریف بھی اسٹیج پہ تھے اور قائدین بھی تھے۔ تو میری جب نظر پڑی اسٹیج پہ تو نواز شریف لندن سے خطاب کر رہے تھے، تو نواز شریف کا خطاب جاری تھا، تو شہباز شریف وہاں سیٹ پہ نہیں تھے اپنی پہ جو اسٹیج پہ لگی، بقایا پارٹیوں کے ہیڈ تمام بیٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم والے، تو شہباز شریف کی سیٹ خالی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ واقعی جو پی ٹی آئی اور شیخ رشید نے یہ کہا کہ شین سے جو ہے وہ نون نکلے گی، پتہ نہیں نون سے بنی شین نکلے گی، ان کی تو اب ہوا نکل چکی ہے۔ اچھا، وہ میں نے کہا بھئی واقعی یہ بات کچھ مجھے محسوس ہوا۔ جب میں نے وہ دیکھا تو وہ چونکہ اسٹیج بنا ہوا تھا، اس کی سائڈ پہ جو ہے وہ میاں صاحب جیسے یہ بکس آپ کو نظر آ رہی ہیں تو تقریر کر رہے تھے، تو اسٹیج پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، منہ جو ہے ویورز آپ کی طرف تھا سب کا۔ تو شہباز شریف نے جب تقریر بڑے بھائی کی شروع ہوئی، قائد پارٹی کا ہونا ایک الگ بات ہے، بڑا بھائی ہونا ایک الگ بات ہے، تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے وہ سامنے جا کے ڈائس کے پاس کھڑا ہو کے منہ بھائی کی طرف کر کے وہ تقریر کھڑے ہو کے سنتا رہا۔ اور اس دن میں نے یہ یقین ہو گیا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ والد کا درجہ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے یہ وہ بات آبزرو کی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے جو ہے جھوٹے پروپیگنڈے شیخ شہیدے کے ختم ہو گئے۔ تو یہ وہ وہاں پہ ڈسکشن ہونی ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں، کس مہینے میں کروانے ہیں، شیڈیول کیا ہوگا، یہ سارا۔ ویسے پنجابی دی گل ہے کہ نواز شریف باہر رہا اس علاج بڑے بڑے وڈیا مریضاں کا کیتا، جڑے آندے نا یہ پنجابی چھوٹے اسٹیشن پہ بھئی اس بڑے اسٹیشن کا اسپتال لے جاؤ، جڑے مریض ہیں نا بہت بگڑے ہوئے انہوں دا علاج لندن بہ کے اس بڑا سونا علاج کیتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب دیکھیں حالات کس طرف چل رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاوید ہاشمی نے جو باتیں کی، شوکت صدیقی نے جو باتیں کی، رانا شمیم نے جو باتیں کی، ثاقب نثار کی آڈیو، ارشد ملک کی ویڈیو، یہ ذرا آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں نا، اور 2017 کے کرداروں کا ثبوت یہ ذرا غور کریں، اور موجودہ طارق مسعود جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارک، اور لندن میں ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کا جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو انہوں نے غلط قرار دیا۔
اور پھر یہ لگتا یہ ہے کہ ان سب کو نواز شریف سے معافی مانگنی پڑے گی اور عنقریب یہ معافی مانگیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا سے بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کریں۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے نام میں نے نہیں لیے، آپ خود سمجھدار ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ عمران خان کو ہم کیوں لائے اور کیسے لائے اور کیا ہوگا، لیکن یہ جو کردار ہیں جن کے نام میں نے لیے ہیں، جنہوں نے انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد یقینی طور پہ چوتھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر نواز شریف ہوگا اور یہ سبھی معافی کے طلبگار دروازے پہ نواز کے کھڑے ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔